بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے نفسیاتی اور ذہنی امراض کا عمل لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عالم آب و گل کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے دو وعدے لیے۔ یہ عالم جس میں ہم جی رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ ہوگا، اس سے پہلے عالم ارواح ہے جس میں انسان اس گوشت پوست کے ڈھانچے میں نہیں، روح کی صورت میں موجود تھا۔ یہ گوشت پوست کا جو ڈھانچہ ملا ہے عالم دنیا کے لیے ہے۔ یہ ایک مکان ہے جس میں انسان کچھ دن رہتا ہے اور پھر اگلی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے۔ اس مکان میں روشنی کا انتظام بھی کیا گیا ہے، 2 چراغ جلائے ہیں فطرت نے۔ اس مکان میں اعلیٰ سماعت بھی رکھا گیا ہے کانوں کی صورت میں، چلنے پھرنے کے لیے 2 پاؤں دیے گئے، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے گئے، سوچنے کے لیے یہ دماغ دیا گیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی گئی ہے۔ یہ سب آپ کے کرندے ہیں۔ اس مکان میں جو آپ رہ رہے ہیں یہ سب آپ کے نوکر ہیں اور خدام ہیں۔ قرآن کریم میں یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے، اگر ان خدام سے آپ غلط کام لیں گے تو حشر میں یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی ہم نے اصل انسان کو نہیں پہچانا۔ ہم نے اسی کی تعظیم و آرائش میں ساری زندگی گزار دی ہے اور اصل مکین کا خیال ہی کسی کو نہیں آیا۔ جسم کو پالنے میں اور صاف ستھرا رکھنے میں تو بہت اہتمام کرتے ہیں ہم، لیکن روح کی تعمیل اور اس کی سلامتی کے لیے بہت کم سوچا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی منشا یہ ہے، روح طاقتور ہونی چاہیے جسم کے مقابلے میں، اور وہ کس وقت طاقتور ہوگی؟ جب اس کو اللہ کے ذکر کی غذا ملے گی۔ جسم طاقتور ہوتا ہے جب آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور روح طاقتور ہوتی ہے جب آپ اس کو اللہ کے ذکر سے توانا رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے جسم کو تو خوب کھلایا پلایا، روح کئی دن بھوکی رہتی ہے، کئی ہفتے بھوکی رہتی ہے، بعض حضرات کی تو کئی مہینے بھوکی رہتی ہے، جو صرف نماز عید ہی پڑھتے ہیں۔ نماز عید کے علاوہ انہیں کوئی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میرے عزیز، اگر طاقتور گھوڑے پر کوئی مریل سوار بیٹھ جائے، سرکش طاقتور گھوڑے پر اگر کوئی کمزور سوار بیٹھ جائے، فرمائیے یہ سوار اپنی مرضی پر لے جائے گا یا گھوڑا اپنی مرضی پر لے جائے گا؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ سوار طاقتور ہونا چاہیے۔ روح طاقتور ہوگی تو پھر یہ نفس جو ہے یہ آپ کو ورغلا نہیں سکے گا، لیکن ہم نفس کے پیچھے چلتے ہیں، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے ہم دنیا میں تگ و دو کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے بھی اور اس تمام قسم کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے بھی، مختلف قسم کی آسائشیں نفس کی تسکین کے لیے جیسے ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، ہم اس طرح کی فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ نفس کی تسکین کے لیے یہ ہم سارے کام کرتے ہیں اور آخرت سے غافل رہتے ہیں، یعنی روح کو غذا دینے کی بجائے ہم نفس کی تسکین کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی کائنات پہ ہم نے غور نہیں کیا حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ آنکھیں عطا کی، آنکھوں کو قوت بینائی بخشی، زبان عطا کی اور زبان کو قوت گویائی بخشی، اور قوت گویائی بھی ایسی ہے کہ آپ کو جتنی بھی بولیاں آتی ہیں وہ سب
اگر آپ کو عربی آتی ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، جو بھی بولیاں آپ کو آتی ہیں، زبان میں اللہ نے ایسی لچک رکھ دی ہے کہ وہ سب آپ بول سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے اپنا خاص فضل اور کرم فرمایا ہے کہ ایسا کر دیا ہے، وگرنہ ایک زبان ایک بولی بولتی تو ہم دوسرے علاقوں میں جا کر کرتے کیا۔ اچھا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی، پاؤں کو چلنے کی استعداد عطا فرمائی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور یہ خوبیاں دے کر تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی دکھا دیے۔ تمہیں آنکھوں کی بینائی دے کر تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں زبان دے کر، فصاحت و بلاغت کی خوبیاں دے کر کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ عقل و خرد کی بلندیاں دے کر کچھ فاتر العقل اور پاگل بھی پیدا کر دیے۔ ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ لولہے لنگڑے بھی پیدا کر دیے۔ تمہیں دولت عطا کر کے، رزق عطا کر کے، کبھی کبھی تمہارے دروازے پر کوئی سوالی، کوئی منگتا بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تمہارے تکبر کا علاج ہو سکے۔ تمہیں اولاد عطا کر کے کچھ بے اولاد بھی پیدا کر دیے۔ تمہیں صحت و شباب عطا کر کے کچھ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے۔ میرے عزیز، یہ جو زندگی ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کا کھیل ہے۔ نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے، کبھی کبھی ہسپتال جا کر، مختلف وارڈوں میں جا کر بیماروں کو دیکھا کر شکر کی توفیق ملے گی۔ تجھے اللہ کی نعمت پر شکر کی توفیق ملے گی۔ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیج کر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیج کر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا۔ قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کی کوئی محبت، دنیا کا کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جو وعدے اللہ پاک نے اپنے بندوں سے لیے وہ یہی عبادت کے لیے ہے کہ دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرو گے۔ تو ہر ذی روح نے، جتنی بھی روحیں اول سے آخر تک جتنی بھی آنے والی ہیں، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جا کر ہم آپ کو اللہ مانیں گے، آپ کو ہی رب مانیں گے اور آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ اس لیے ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت قرآن پاک میں بہت جگہ پہ بتلائی گئی ہے۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی ہے، اس کا احترام نکل گیا ہے، اس کی خشوع خضوع نکل گئی ہے، اس کی نورانیت نکل گئی ہے۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملہ میں کوتاہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر کھینچ لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، بے اضطرابی ہے پوری کائنات انسانی میں۔ ملک کے سربراہ سے لے کر معمولی آدمی تک سب بے چین ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے۔ مالک کی نافرمانی کر کے کوئی اچھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اضطرابی کی جگہ سکون تب ملے گا جب ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی،
نماز کی پرواہ نہیں، نماز ہمیں آتی نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بن کر مر رہے ہیں، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں آتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ اصول ہو سکتا ہے۔ سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء اکرام نے حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر الحمد شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب نماز مکمل کر لیتا ہے تو ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بہت ہی جگہ پر اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم جاری فرمایا ہے، لیکن ہم قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک بھی کبھی ٹائم مل گیا تو تھوڑا سا پڑھ لیا، وگرنہ قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ذکر اذکار کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ہم تمام تر توانائیاں اپنی دنیا کمانے کے لیے صرف کریں گے اور ہر وقت دنیا کے بارے میں ہی سوچیں گے، ہر وقت دنیا ہی ہمارے ذہن میں سوار ہوگی، دل و دماغ میں سوار ہوگی، تو پھر ہم پریشانیوں کی طرف جائیں گے، حادثات کی طرف جائیں گے۔ یہ جو نفسیاتی بیماری ہے یہ عموماً کسی حادثے کی وجہ سے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے انسان ذہنی امراض کا شکار ہوتا ہے اور ذہنی بیماریوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں، کسی صورت نماز نہ چھوڑیں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، دنیا کمائیں۔ دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا اتنی کمائیں جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت اتنی کمائیں جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو ذکر اذکار کی پابندی کریں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو تیسرے کلمے کی 3 تسبیحیں لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ باقی نمازوں کی پابندی کریں۔ پھر عشاء کی نماز جب پڑھ لیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پہ اٹھ جانا ہے، کیونکہ وہ آپ نے صرف سجدہ ہی کرنا ہے، اس میں کوئی نماز نہیں ہوگی، صرف سجدہ ہی ہوگا۔ جب آپ اٹھ جائیں گے تو آپ نے جب سجدہ کرنا ہے آپ نے اپنے پاس ایک رکھنا ہے تیل، وہ تیل آپ نے روزانہ سر پہ بھی لگانا ہے رات کو سوتے ہوئے۔ 11 دن آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ 11 دن کے بعد پھر آپ نے یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ 41 دن کر لیں، 1 ماہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے جو ذہنی امراض ہیں اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔